چودھری ذیشان شان ڈائریکٹر گلو پارک اسکول سسٹم میرے ساتھ ہیں آج. ان کی ایک یونیک قسم کی سوچ ہے جو میں آپ تک لے کے آنا چاہ رہا ہوں. تو ساتھیوں یہ چائنا کی ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے, کسی کو بھیک دینی ہے, تو اس کو فش مچھلی جو ہوتی ہے وہ آپ بھیک میں نہیں دیں, آپ اس بندے کو, اس انسان کو اس قابل کر دیں کہ وہ خود سے مچھلی پکڑنے کے قابل ہو جائے. چودھری ذیشان شان ڈائریکٹر گلو پارک اسکول سسٹم میرے ساتھ ہیں آج. ان کی ایک یونیک قسم کی سوچ ہے جو میں آپ تک لے کے آنا چاہ رہا ہوں. السلام علیکم چودھری صاحب. چودھری صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کی بات ہیں. چودھری صاحب بے حد شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میرے چینل کے لیے ٹائم نکالا. چودھری صاحب یہ جو سوچ ہے چائنیز لوگوں کی کہ مچھلی بھیک میں نہیں دینی, پکڑنے کے قابل کرنا ہے, تو چودھری صاحب آپ کی جو سوچ ہے, آپ ایک گلو پارک اسکول سسٹم جو ہے اس کو آپ چلا رہے ہیں. میں نے جب آپ کو وزٹ کیا ہے, دیکھا ہے بچے وہاں پہ بغیر فیس کے آپ کے پاس آتے ہیں. بچوں کو آپ اس قابل کر رہے ہیں کہ کل کو وہ خود سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں, اپنی مچھلی خود سے پکڑ سکیں. تو چودھری صاحب یہ سوچ آپ کو آئی کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیسیکل ایک بزنس مین, اور میں چائنا سے واپس آیا, اور وہاں سے میں نے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے گفٹ خریدے, اس کے علاوہ بیگ خریدے اور اسٹیشنری کا سامان خریدا. جب میں گھر واپس آیا تو وہ بچوں کو میں بانٹ دیے, جو ہمارے پاس کام کرتی تھی ان کو بھی ان کے گفٹ دے دیے. مگر جو بیگ اور اسٹیشنری کا سامان تھا نا, ایک بچی بڑی حسرت بڑی نگاہ سے ان بیگوں ان چیزوں کو دیکھ رہی, یعنی کہ ان بکس کو دیکھ رہی تھی. ہاں جی, بیگ کو اور اسٹیشنری کے سامان کو. تو اس وقت تو مجھے محسوس نہیں ہوا, مگر میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہیں آئی. مجھے اس کی گھورتی ہوئی نظروں نے نا مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. تو صبح میں اٹھا, میں نے اپنی والدہ سے بات کی, میں نے کہا اس طرح یہ واقعہ ہوا, کہتے ہیں اسے اسکول میں داخل کروا دوں. میں نے جب اپنے ان کے گھر میں دیکھا, اپنی اسٹریٹ میں دیکھا, تو مجھے تقریباً 40 کے قریب بچے ایسے میں نظر آئے جو نہیں پڑھ رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے تو کیوں نہ کوئی چھوٹا سا انہیں ایجوکیشن کے لیے چھوٹا سا داڑا بنایا جائے. یعنی کہ ایک اسکول شروع کر دیا میں نے, چھوٹا سا ایک کمرہ لیا, اس میں اندر بچوں کو ڈیوائڈ کر کے میں نے بٹھا دیا. تو اس طرح اس کی شروعات شروع ہوئی. اچھا, گلو پارک اسکول سسٹم جو ہے, یہ اس سسٹم کے اندر, اسکول کے اندر ایسے بچے ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں جی. یعنی کہ بہت سارے ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ بامشکل 12 مہینے 30 دن جو ہے وہ کچن چلاتے ہیں. بچوں کو پڑھانا, بچوں کی صحت, خود کی صحت بھی جو ہوتی ہے ان کا خیال رکھنا بڑا دور کی بات ہوتی ہے. تو بچوں کی ایک خاص عمر ہوتی ہے جس عمر میں انہوں نے علم حاصل کرنا ہوتا ہے, ان کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ حاصل کرنی ہوتی ہے. جب وہ عمر نکل جاتی ہے تو پھر وہی یعنی کہ ساری عمر, جیسے پیرنٹ جو ہوتے ہیں وہ کچن چلانے میں سارا دن, ان کی ساری زندگی جو ہے وہ سرو کرتے ہیں, بچے بھی پھر اسی ٹریک پہ چل پڑتے ہیں. تو چودھری صاحب کی سوچ یہیں سے شروع ہوئی کہ بچی ان کے گھر میں ملازمہ تھی, انہوں نے جب یہ اپنے بچوں کے لیے وہ بکس وغیرہ لے کے آئے تو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی, یعنی کہ اس کے دل کے اندر بھی ایسے ارمان تھے کہ وہ بھی اسکول جانا چاہ رہی تھی. تو چودھری صاحب نے صرف یہیں سے سٹارٹ لیا کہ اس بچی کی خاطر, یعنی کہ وہ بچی کے گھر میں وزٹ کیا, بچی کے جو حالات پیرنٹ کے اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ بچی کو آگے تعلیم کو جو ہے وہ کنٹینیو کروا سکیں یا پڑھا سکیں, اسکول میں بھیج سکیں. تو چودھری صاحب نے صرف اس بچی سے انسپائر ہو کے ایک چھوٹی سی بیٹھے کا نواں کمرہ جو ہوتا ہے وہ چودھری صاحب نے لیا, اور محلے کے چند اور بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کو اکٹھا کیا, اس ٹائپ کے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو چودھری صاحب نے اس کا آغاز کیا. اس کے بعد چودھری صاحب آگے پھر ماشاءاللہ سے آپ نے 40 بچوں سے یہ چیزیں, یعنی کہ جو اسکول کا سسٹم ہے اس کو آپ نے شروع کیا. اب آپ کے پاس کیا تعداد ہے بچوں کی؟ ماشاءاللہ جی, اب تقریباً 250 سے ابو ہے کہ, تو اب ایسا پھر تعداد بڑھ رہی ہے اس سے ماشاءاللہ سے. چودھری صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, جو آج کل کیونکہ جو سروائیول ہے کافی زیادہ ٹف ہے, ہم لوگ اپنے بچوں کو پالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. آپ 250-300 بچوں کو پال رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. میرے علم میں ہے کہ آپ نہ صرف بچوں کو فری تعلیم دے رہے ہیں بلکہ ان کے گھر تک آپ راشن بھی لے کر کے جاتے ہیں. یعنی کہ جو لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے, آپ ان پیرنٹ تک راشن بھی لے کر کے جاتے ہیں, کچن بھی چلاتے ہیں ان کا. تو چودھری صاحب یہ ممکن کس طرح سے ہوتا ہے؟ آج کے دور میں تو بہت مشکل, اپنا کچن نہیں چلتا, اپنے بچے نہیں سنبھالے جاتے, آپ یہ اتنے بچے. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ انیس قادری اور ادریس قادری اسکول کے اندر ان کی میرے ساتھ بہت بڑی یہ انیس قادری صاحب ہیں اور دوسرے صاحب ادریس قادری بڑے بھائی ہیں, یہ دونوں بھائی ہیں آپ کے, اور آپ کے
آپ کے پاس یہ کوئی ادارہ ہے یعنی کہ کوئی ایسی این جی او ہے جس کے تھرو یہ آپ کے ڈونر ہیں یا آپ دوست ہیں؟ نہیں، یہ میرے دوست ہیں جی، انیس صاحب میرے دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں. ہماری فیملی ماشاءاللہ بڑے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلقات ہیں. اور اس طرح اس کے علاوہ جو راشن کے معاملے ہیں اس میں میرے کچھ اور دوست بھی ہیں، جیسے شعیب صاحب ہیں، وہ ہر مہینے ہم تھوڑا سا راشن جو بچوں کو دیتے ہیں. صاحب یہ میری بات سنیں، تھوڑی میں آپ کی بات کاٹی. آپ کس کیٹیگری کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جو آپ لوگ ذمہ داری لیتے ہیں بچے کو پڑھانے کی، بچے کے راشن کی، کس ٹائپ کا بچہ ہوتا ہے کہ جو اس کیٹیگری میں آتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جی جو بچے افورڈ نہیں کرتے، مثلا مزدور ہیں، لیبر ہے، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، یا راج مستری ہے، اس کے علاوہ رکشا ڈرائیور ہے، اسی طرح کے اسی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں سارے جو کہ ہمارے پاس ان کے بچے آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امیر آدمی کا اللہ تعالیٰ نے انہیں پیسہ دیا ہے، ان کے بچے اگر پڑھ سکتے ہیں اچھے اسکول کے اندر، تو ہمارے بچوں کو بھی، ان غریب بچوں کو بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے. اب ہمارا جب سالانہ فنکشن ہوتا ہے وہ بھی ایک ہال کے اندر ہوتا ہے، جس کے اندر پوری وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک بڑا اسکول کے بچے کرتے ہیں. تو یہاں پہ ناظرین میں ایک اور بھی چیز آپ کے چودھری صاحب کی بات میں ایڈ کرتا ہوں. یہ پرسنلی میں نے اسکول کو وزٹ کیا ہوا ہے. میرٹ معیار جو ہوتا ہے اگر اس اینگل سے ہم دیکھیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بڑے اسکول ہوتے ہیں، چودھری صاحب کا جو اسکول ہے، گلو پاک اسکول سسٹم جو ہے، ان کا معیار لیول بھی وہاں یعنی کہ ویسا ہی ہے. تو چودھری صاحب بچوں کی بکس بھی ہیں، بچوں کا یونیفارم بھی ہوتا ہے، دوپہر کا بچوں کا کھانا بھی ہوتا ہے. تو ادارہ ان بچوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ مطلب بکس دیتا ہے، بیگ دیتا ہے، مطلب کیا کرتا ہے بچوں کے لیے؟ کس طرح یہ سب کچھ ممکن ہو رہا ہے؟ ہم جو تو بالکل ہی افورڈ نہیں کرتے نا بچے، مثلا یتیم ہیں بچے، یا ان کے حالات بہت خراب ہیں، یا ان کے گھر میں بیماری ہے، ان بچوں کو تو کتابیں فری دیتے ہیں. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، ان سے کتابوں کی قیمت لے لیتے ہیں. تو اسی طرح مکس ہی کام چلتا ہے تاکہ ادارہ جو بچے تھوڑا بہت جتنا جس حد تک وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. مثلا 200-400 جو ہوتا ہے وہ بچے دے دیتے ہیں. اور جو بچے بالکل نہیں دے سکتے تو آپ ان سے کچھ بھی نہیں دیتے، بلکہ آپ ان کو بکس بھی دیتے ہیں، یونیفارم بھی دیتے ہیں، اور باقی بھی جو چیزیں اسٹیشنری وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی آپ لوگ خود پرووائڈ کرتے ہیں. تو چودھری صاحب یہ سوچ بہت اچھی ہے. ہم لوگ جو ہے وہ مان کرتے ہیں. جیسے میں چند دوستوں کو جانتا ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر ان کی پوسٹ سے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو پچھلے سال کی بات کو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے 100 بندوں کو راشن تقسیم کیا ہے، اور اب کی بار ہم لوگ جو ہے وہ 125 بندے یا 150 بندے کو راشن تقسیم کرنے لگے ہیں. یہ ایک سوچ کی بات میں کرنے لگا ہوں. سوچ دو طرح کی ہوتی ہے نا. اب ان کے لیے یہ فخر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، کرنا بھی چاہیے. بس یہ ایک سوچ ہے، یعنی کہ انہوں نے پہلے 100 کو دیا، آپ 150 کر رہے ہیں، یہ ایک سوچ ہے. اور کاش یہ والی سوچ اس طرح سے ہوتی، یعنی کہ 100 بندے کو راشن دیا اور 100 میں سے صرف 10 بندے جو ہیں ان کو اس قابل کیا ہوتا کہ وہ آج راشن لینے والوں میں نہ ہوتے، دینے والوں میں ہوتے. ہم نے کبھی اس اہم سے سوچا ہی نہیں. یہی چیز جو ہے وہ چودھری صاحب یعنی کہ اسی سوچ کے اوپر چودھری ذیشان صاحب جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اس قابل کرنا ہے وہ لوگ اس کیٹیگری سے باہر آئیں. یہ جو روڈ چوک چوراہے جو ہوتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے جب کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے یا کسی کے سامنے یوں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنی انا جو ہوتی ہے، عزت نفس جو ہوتی ہے، اس کو قربان کر کے ہی ایسا کرنا پڑتا ہے. تو کوئی بھی انسان ایسا چاہتا نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے، نظریں نیچی کرے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. مجبوراً کرنا پڑتا ہے. حالات جو ہوتے ہیں مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو قربان کرنا پڑتا ہے. ہماری سوچ ایسی ہی ہونی چاہیے کہ یہ جو لوگ مجبوراً ایسا کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی عزت نفس جو ہے اس کو قربان کرتے ہیں، ان کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ ان کو ایسا نہ کرنا پڑے. کہ ایسا ممکن ہے. اب کی بار جب ہم لوگ یہ جو راشن عطیات یہ جو ہمارے فریضہ ہے اس کو جب ہم لوگ ڈیوائڈ کرنے لگے تو ان لوگوں کو اس سوچ کے ساتھ لازمی دیکھیں کہ کم از کم اس ماہ رمضان کے اندر ہم نے زیادہ نہیں تو 5 گھرانے ہم نے اس طرح کے کر دینے کہ کل کو وہ یعنی کہ اگلے ماہ رمضان کے اندر راشن لینے والے یا عطیات لینے والوں میں سے نہ ہوں بلکہ دینے والوں میں سے ہوں. تو یہ اس طرح کی سوچ ہماری ہونی چاہیے. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے معاشرتی طور کے اوپر بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں. جاہلیت یعنی کہ جس بندے کے پاس علم ہوتا ہے وہ صحیح معنوں میں ایک اچھا انسان ہوتا ہے، اور جس بندے کے پاس علم نہیں ہوتا
اس کی حرکتیں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے, اس کے کارنامے جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے, بلکہ ایسے لوگوں کے کام جو ہوتے ہیں وہ ہمیں بھی مجبوراً فیس کرنے پڑتے ہیں. چوک چراہوں کے اندر ہماری لڑائی ہو جاتی ہے, کبھی محلوں کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ جو اہل علم ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے اوائڈ کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, عارضی طور کے اوپر یہ چیز ہوئی ہے, لیکن ہے تو میرا محلے دار, ہے تو میرا مسلم بھائی, ہے تو میرا رشتے دار, وہ اوائڈ کرتا ہے اور وہ اپنے علم کو استعمال کرتا ہے. اور جس بندے کے پاس علم ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ بیچارہ پھر مجبوراً, یعنی کہ اس کی عقل ہے ہی اس لیول کی, وہ اتنی عقل کو ہی استعمال کرتا ہے. صحیح معنوں کے اندر علم جو ہوتا ہے وہ بندوں میں, یعنی کہ ایک انسان کو انسان بناتا ہے. چودھری صاحب اسی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. چودھری صاحب کا میں بے حد شکر گزار ہوں. اور چودھری صاحب اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہے آپ کے اس والے پروجیکٹ کے اندر, تو چودھری صاحب جی کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے جی کہ کوئی وہ ہمارے پاس بچے ہیں, ان کو ان بچوں کو دیکھیں, آئیں, ان کو ان کی فیس ادا کر دیں, ان کی کتابیں لے دیں, ان کے بیگ لے دیں, یا دوسرے طریقے سے یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے جس میں ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہو جائے گی, اور وہ اس طرح سے بھی ہمارے ساتھ کوپریٹ کر سکتے ہیں. ایسے ایک میں چھوٹی سی بات میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں نا, تو ہمیں یہ ہمارا جو ماضی ہے اس کے اندر جتنے بھی سائنسدان ہیں وہ سارے کے سارے پہلے مسلمان تھے. سائنسدانی مسلمانوں سے شروع ہوئی, اس کے بعد مسلمان جو ہے نا وہ بھٹک گئے, انہوں نے اپنا راستہ چھوڑ دیا, انہوں نے کچھ عیاشی میں پڑ گئے, اور کچھ تھے وہ دینی, وہ اس بات پہ لڑتے تھے کہ رفع دین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر الجھ گئے. اور دوسری ہماری جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ بس ان نوک جھوک کی وجہ سے وہ ڈائریکشن ہماری غلط ہو گئی, اور اس ڈائریکشن کو کسی دوسرے لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا, اس کے اوپر چلنا شروع کر دیا. آج وہ لوگ جو ہیں وہ ہم سے آگے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں ان سے پیچھے ہیں. تو چودھری صاحب میں پھر وہیں پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں ناظرین, میں یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, کم از کم اس رمضان میں ایک ارادہ کر لیں. آپ کے پہلی بات تو ہے آپ کے خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا بچہ ہے جو اسکول سے باہر ہے. آپ کا کوئی بھتیجا, بھانجا, چاچے کا بیٹا, مامے کا بیٹا, کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہے, بچہ ایسا ہے جو اسکول سے باہر ہے. صرف اس رمضان میں آپ ارادہ کر لیں کہ اگلے رمضان تک اس بچے کی ٹوٹلی ذمہ داری جو ہے اسکول کی, مثلا شوز چاہیے, یونیفارم چاہیے, بکس چاہیے, اور اسٹیشنری کا سامان چاہیے. کتنا خرچہ ہے؟ بہت تھوڑا سا خرچہ ہے. اپنے بچوں کا بھی آپ تو کر رہے ہیں نا, یہ صدقہ جاریہ ہے. صرف اس ماہ رمضان کے اندر صرف ارادہ کر لیں آپ لوگ کہ ہم نے ایک بچے کی ذمہ داری اٹھانی ہے اگلے رمضان تک. پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کیسے کیسے اور کہاں کہاں سے اور کتنا زیادہ نوازتی ہے. کر کے تو دیکھیں اگلے رمضان کے اندر پھر 2 بچوں کو ذمہ داری لے لیں. اگر ہم سبھی لوگ جو ہیں اپنے ایک حد تک ایک 2 بچوں کی ذمہ داریاں لے لیں, تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بندہ ہمیں کل کو راشن لینے والا ملے ہی نہ. چودھری صاحب چودھری ذیشان صاحب کا میں بے حد شکر گزار ہوں, اور چودھری ذیشان صاحب کے جو ڈونر ہے خاص کر جو چودھری صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم لوگ جو ہیں وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں, چودھری صاحب چنے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ہاتھوں سے یہ چیز کروا رہی ہے. اور جب ایسا کام ہو رہا ہوتا ہے نا, تو پھر لوگ جو ہوتے ہیں نا, یعنی کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہوتا ہے, وہ خود آ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے ہیں, ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں, وہ جو کام ہوتا ہے اس کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں. چودھری ذیشان صاحب جو ہیں ان کے ادریس قادری صاحب ڈونر ہیں, اور دوسرا انیس قادری صاحب, یہ 2 بھائی ہیں. ماشاءاللہ سے اچھا ان کا بزنس اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہوا ہے. میں آئی وٹنس ہوں ان چیزوں کا, میں نے اسکول کو وزٹ کیا ہوا ہے, میں نے ایک بچے کے جو کامنٹس ہے وہ میں نے لیے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ صرف ایک بچہ اس کی ذمہ داری لیں اس رمضان میں, کہ اگلے رمضان تک آپ نے اس کو اسکول میں ہی رکھنا ہے, جو بھی اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو یہ والا کام کرنے کی ہمت دے. اگلے رمضان میں پھر اسی ٹاپک کے اوپر ملیں گے, اور آپ کے کامنٹس میں دیکھوں گا کہ آپ نے اس رمضان میں جو تہیا کیا تھا کہ آپ نے بچوں کو اسکول میں لے کے جانا, کتنے بچوں کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے. چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.